سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب، اسٹرالوجر ہیں اور 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور انٹرنیشنل ڈگری بھی اسٹرالوجی کی ان کے پاس ہے۔ ابھی تک الیکشن کا جی یہ سن رہے تھے کہ الیکشن ہے یا نہیں ہے، الیکشن ہوگا، اگر ہو جائے گا تو انریسٹ ہے، آ، اگر یہ الیکشن ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی، یہ معظم صاحب نے ہی کہا تھا۔ اب فائنل یہی ہے کہ جی کل الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں، بیلٹ باکس اور یہ وہ الیکشن کمیشن نے ہر طرف اپنا یعنی کہ سیکیورٹیز بھی سارا کچھ ریڈی ہے۔ اب کل فائنلی الیکشن ہے۔ اب الیکشن تو کل ہونے جا رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ معظم صاحب سے ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کی رحمت. سر الیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے، اور اگر الیکشن ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ الیکشن ہو سکتا ہے کہ جی آگے چلا جائے، مگر فائنلی اب الیکشن ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا تھا اور اپنی ویڈیوز میں بھی لوگوں کو بتایا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن ہو جائے یہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے. کلیئر؟ کیونکہ جو ٹائم انہوں نے الیکشن کا چوز کیا ہے یہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو ٹائم ہے. اور پہلے میں نے کہا تھا کہ دھماکے ہوں گے، جانیں لوگوں کی جائیں گی، ایک مصیبت کا دور شروع ہوگا. الیکشن کا ٹائم بہت انسرٹن ہے اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آج جو بلوچستان میں دھماکہ ہوا جس میں 8 جانیں گئی ہیں اور 10 زخمی ہوئے ہیں، یہ تو بتایا جا رہا ہے نا بھی یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسا الیکشن کا ٹائم آ گیا، اور وہ بھی ایک آزاد امیدوار کے دفتر کے سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ پولیٹیکل انریسٹ بڑھ گئی. جو کل لوگ جائیں گے تو آپ کو کیا لگے گا کہ بڑی آسانی سے جائیں گے اور جا کے ووٹ ڈال کے اور ایسے سلوٹ مار کے واپس آ جائیں گے. تو یہ کیوس کریٹ ہو گیا. انفارچونیٹلی اگین آئی ایم ٹیلنگ کہ یہ جو ٹائم چوز کیا دیٹ از دی ایور فرسٹ ٹائم آف الیکشنز. اور یہ جو ڈیٹ ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیٹ تھی اور بہت ہی زیادہ اچھی ڈیٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از اے ویری رانگ ڈیسیشن ایٹ اے ویری رانگ ٹائم. اچھا سر، الیکشن میں انریسٹ جو سا ہے اب بلوچستان میں تو ہو گیا، اور اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کچھ اور ایسا سین ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہونے والا ہے؟ سویٹ ہارٹ جب یہ منتھ شروع ہو رہا تھا تو ہم نے تب بھی بنائی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ فیبرری ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں 3 4 چیزیں سب سے زیادہ ہوں گی. ایک، قدرتی آفات آئیں گی. پاکستان میں زلزلہ آیا، بارڈر چھڑے گا، بارڈر چھڑ گیا. بلاسٹس ہوں گے، بلاسٹ ہوئے. کلیمٹیز، ڈسٹرکشن، کیٹاسٹرافی، آفات آئیں گی. تو یہ وہی ٹائم چل رہا ہے. اور کل اور آج جو مون ہے، مون کی پوزیشن ہے، مون از ان کیپریکارن. اس وقت سچویشن وہاں پر جا کر اگر سیٹرن کی پوزیشن بہت اچھی ہے تو فال میں آتا ہے. تو اس کو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ساتھ میں کنڈیشن بہت ہی ہے کہ کیتو بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ڈسٹرکٹیو ٹائم ہے. آج کل کا دن اگر گزر جائے، پھر میں نے بار بار یہ کہا تو کہ بہت ہی کوئی اللہ کی خاص مہربانی ہے. ٹائم بہت انسرٹن چنا، اسی لیے میں بار بار کہتا تھا کہ مجھے جو ڈسٹرکشن نظر آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ اگر اس ماحول میں ہم نے الیکشن کروانا ہی ہے، ہماری مجبوری ہے، تو ہم لوگوں کو مروا کر الیکشن کروا رہے ہیں. یہ کون سا الیکشن ہے؟ اچھا سر، الیکشن تو اب فائنلی کہ جی اب فائنل ہے کہ جی کل الیکشن ہے، کیا بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن اس دھماکے کے بعد کوئی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے کہ صبح کا جیسے ہوتا ہے جی اس ایک صبح کا الیکشن بعد میں کروا دیں؟ جان جی، ضد کا کوئی حل تو نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ مروا کر انریسٹ میں ایسے کوئی اپنا ڈیسیجن لینا چاہیں تو کام تو پھر آپ کا اپنا ہی ہے نا. تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا یہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک ٹائم نہیں ہے. اور یہ اللہ نہ کرے کہ آج وہاں ہوا تو کل کہیں اور اگر ہو گیا تو پھر کیا اس کو الیکشن کو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا پراپرلی اور بڑا جینوئن الیکشن کرایا اور بڑی اچھی ڈیٹس تھیں. اس کو ڈیلے کرنے میں کیا پرابلمس تھیں؟ اگر اسے فرض کریں کہ تھوڑا سا اور ڈیلے کر لیا جاتا 5 6 مہینے تو کوئی آفت نہیں آ جانی تھی. مگر ٹائم از ویری انسرٹن. اچھا سر، آپ نے کہا تھا کہ الیکشن ہو گیا تو دیکھ پکے گی اور سب میں بٹے گی، ٹھیک ہے، یہ سب میں تو چلیں بٹے گی، مگر ملک کا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس کا ذائچہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ میں نے بہت دفعہ کہا آپ کے ہاروسکوپ میں بھی، ایوری باڈی از ایکسپیکٹنگ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان راستے بنا دیے گئے، کھول رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ آئی تھنک کہ شہباز شریف وڈ بی مور کمپیٹنٹ. اس وقت پلانٹری کنڈیشن زیادہ فیور میں ہے دین نواز شریف. یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بننے کے زیادہ چانسز میں ہیں؟ نے کہا کہ ان کی پلانٹری کنڈیشن کافی زیادہ اسٹرانگ ہے دین نواز شریف. اچھا، اور زرداری صاحب بھی تو خاموش بیٹھے ہیں، زرداری صاحب بھی تو الیکشن کمپین میں باقاعدہ نہیں، اب خاموش تو نہیں بیٹھے، اب باقاعدہ کمپین میں حصہ لے رہے ہیں، ہر جگہ جلسے بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ جلسے کرنا ان کا حق ہے کہ ان کی پارٹی ہے تو پارٹی کے وہ جلسے تو کریں گے ہی. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم ہو جائیں گے، دیٹ از ناٹ پاسبل.
اوکے. استحکام پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو استحکام پارٹی کے لوگ ہیں، یہ جو آزاد کھڑے ہیں استحکام پارٹی کے لوگ، یہ اپنے سوری اگین کہ اپنے مطلب پرستی کے لیے جوائن کر لیں گے. اور میں نے کل دیکھا کہیں کہ آئی تھنک کہ جو کیا نام ہے ان کا، جہانگیر، جہاں دوسری اے ٹی ایم کون سی ہے؟ جہانگیر ترین صاحب. اور دوسری علیم خان. علیم خان، شاید میرا خیال نون لیگ میں یہ ان کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی اس طرح کا میں نے دیکھا. وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے نا ان کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے ان کو. تو کیا مطلب ہوا کہ جو ان کا ایک جس سے یہ نون ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مشہوری تھی، پی ٹی آئی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا نا. تو اسی کہتے ہیں بٹنا، اور ہر اعتبار سے بٹنا. اور علیم خان صاحب کا تو بتا دیا، اب جہانگیر ترین صاحب کا بتائیں. میں نے بھی یہ کہا کہ جتنے لوگ آئیں گے آگے آزاد، اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور ان کی آپ یہ سمجھیں کہ اگر ان کی انڈیویجول شناخت ہوگی اپنی، وہ نہیں ہو پائے گی. یعنی کہ اب وزیر اعظم تو چلیں، شہباز شریف صاحب کو آپ نے ذائچے کے حساب سے بتا دیا چارٹ کے حوالے سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کس کے پاس جا رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ نہیں میں بتا سکتا پنجاب کس کے پاس جا رہا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کوئی پالیٹکس جو ہے نا، پالیٹکس کو اتنی ڈویژن اس کی نہیں کی جا سکتی کہ پنجاب میں کون ہے، بلوچستان میں کون ہے، سندھ میں کون ہے، فلاں میں کون ہے. یہ نہیں کی جا سکتی. میں تو نہیں خیر کر سکتا، کوئی اور کر لے، یا کوئی ایسا خواب دیکھ لے، یا کسی کو الہام ہو جائے، یا عمرے کی طرف سے کوئی خبر آ جائے تو اللہ کی مرضی. اچھا چلیں، وہ تو بات ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اب خان صاحب کے لیے نا مشکلات جو ہے نا ابھی تک ویسے کی ویسے ہی ہیں. 3 کیسز میں ان کو ہو گیا، سزا ہو گئی. اب چوتھا رہتا ہے 190 ملین پاؤنڈ. اب اس میں بھی آگے سزا ہے یا اس میں نکل جائیں گے؟ دیکھیں، اور سزا کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بھی یہ کہی تھا، میری ایک ہی ریڈنگ ہے، پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوگا. تو اس کی کوئی بھی ایک اور ریزنز بن سکتی ہیں، آگے جا کر بھی اس کے سرکمسٹانسز بن سکتے ہیں. عمران خان کا پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ایز اے پرائم منسٹر اور آ کر سامنے آ جانا، اس کے کوئی چانسز نہیں. خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز نہیں ہیں؟ باہر آنا اب دو الگ الگ باتیں ہوں گی نا. پرائم منسٹر کی بات الگ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی فورس انہیں آ کر مداخلت کر کے کوئی سپورٹ دے گا. جس طرح ایک ہمارے صاحب ایک دفعہ دوائی لینے چلے گئے تھے، تو ان کو بھی کبھی نہ کبھی دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، میرے پاس ہمیشہ کامنٹس آپ کے یہی آتے ہیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، آپ نا خان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ، یہ اب مجھے اس کا ذرا ناظرین کو بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جو پاکستان کو چلاتی ہے، تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بھی میں ہر اس ایکٹیویٹی میں جو پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے میں اس کا آدمی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میں پاکستان کا بندہ ہوں اور میں ہر ریڈنگ پاکستان کے لیے دیتا ہوں. دوسری بات آ گئی کہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جی آپ ان سے خبریں لے کر یہ پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے کہا تھا، آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، کہ 30 دسمبر 2022 میں نے یہ کہا تھا کہ تب پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوگا. تو تب کون سی اسٹیبلشمنٹ نے میرے کان میں بات ڈال دی تھی کہ اب یہ کہہ دیں جا کے؟ تو بھائی ہم صرف چارٹ پڑھتے ہیں. ہاں، یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک پروفیشنل آدمی پروفیشنل طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اور میں اپنے سیکھے ہوئے علم سے بددیانتی بالکل نہیں کر سکتا. یہ میری پرابلم ہے، یہ میری مجبوری ہے. اگر آپ میرے کمنٹ بھی پڑھیں تو میں سیدھے کمنٹس میرے ہوتے ہیں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی کہ وہ آ جا رہا ہے 10 سال کے لیے پکا ہو گیا، میں نے خواب دیکھ لیا، اس کے پیچھے اللہ کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، قدرتی ہے، یوں ہے، یہ ہے وہ. اس کا اسٹرالوجی سے کیا کنسرن ہے؟ اسٹرالوجی صرف ایک سمپل چارٹ پڑھنا، آپ نے چارٹ پڑھ دیا اور یہ اسٹرالوجی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی. میں نے معظم صاحب سے کہا، میں نے کہا معظم صاحب مہربانی کریں، پی ٹی آئی والے جو سا ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خان کی کوئی پازیٹیوٹی بتا دیں. کہتے ہیں جو چارٹ ہے میں نے وہی پڑھنا ہے، میں اپنی طرف سے کیسے بتا سکتا ہوں؟ جو چارٹ ہوگا وہی ہوگا. وہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہم لوگوں کے جذبات دیکھنے لگیں کہ یہ جذبات اس کے ہیں، تو ہمارا پروفیشن جو ہے، تو ہم نے تو سوری ہے تو الفاظ برے کہ ہم نے تو کالک اپنے چہرے پر پوست لی. اس کا کیا فائدہ ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جی اس کی فیور میں آپ یہ کمنٹ دینے شروع کر دیں. میں نے تب بھی کہا تھا جب نواز شریف صاحب پالیٹکس سے باہر گئے تھے، میں نے تب بھی کہا تھا یہ پالیٹکس سے باہر ہوگا. وہ گئے نا پاکستان چھوڑ کر، تو تب تو میں نے کوئی فیور نہیں کی. عمران خان ہے تو عمران خان کی بھی اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، کیا کریں؟ اچھا سر، خان صاحب کے جو سا پی ٹی آئی کی نا گھر میں اندر نا لڑائی شروع ہو گئی ہے. علیمہ خان اور بشرا بی بی کی آپس میں پھڈا ہو گیا. تو اب میرے خیال میں ان کی سیٹ کی کوئی
چکر ہے جس کی وجہ سے یہ پھٹا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ آگے ان کا کیا ہے. کیا اچھا اس پر پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اس چیز پر ایک ویڈیو آپ کے ساتھ کی تھی, میں نے کیا کمنٹ دیے تھے لوگ آپ کی زبان سے. آپ نے یہی کہا تھا کہ جی بشرا بی بی کا پولیٹیکل کیریئر کوئی نہیں ہے, اگر کوئی پی ٹی آئی کی خاتون اگر پی ٹی آئی کو آگے سنبھالتی ہیں تو پی ٹی آئی آگے چل سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی خاتون ہی ہوں گی. ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ علیمہ خان ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہو سکتی ہیں, بشرا بی بی نہیں ہو سکتی. بشرا بی بی کا پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے. نو. جی اچھا سر, یہ تو خان صاحب کی بات ہوگی, پی ٹی آئی کی بات ہو گئی, تو وہ اب آزاد امیدواران کی بات کریں تو وہ بٹیں گے اور کیا بکیں گے یا نہیں بکیں گے؟ مجھے بتائیں کہ I'm سوری جو ویور سن رہے ہیں انہیں شاید یہ بات اچھی نہ لگے, پاکستان میں آج تک کوئی پولیٹیکل آدمی کوئی بھی پاکستان کی فیور میں کبھی تھا؟ اگر کبھی تھا تو پاکستان اسٹیبل کیوں نہیں ہوا؟ یہ لوگ آتے ہیں بار بار اپنا کھانے کے لیے, اور جسے ہم کہتے ہیں نا, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی کے لیے چارہ پھینکتے, تو یہ لوگ ہم جو لوگ ہیں یہ چارہ ہے مچھلیوں کا, وہ پھینک کر تو مچھلیاں انہیں کھا جاتی ہیں. تو اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نہ عمران خان, نہ نواز شریف, نہ زرداری, کسی لیڈر کے پیچھے لگ کر اپنے ملک کا بیڑا غرق نہ کیجیے گا. کنٹری ہے تو ہم ہیں, یہ لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں, اس لیے ان کے پیچھے جا کر تلخ کلامی کرنا, برے کلمات بولنا, ملک کے اگینسٹ ہو جانا, اسٹیبلشمنٹ کو برا کہنا, وہ آرمی جو آپ کو سیو کرتی ہے ان کے اگینسٹ چلے جانا, اور اپنے لیڈر کو کہنا کہ یہ ساری چیزیں بہت ہی بہتر ہیں. لیڈر کو سائڈ پر کریں, تھنک آف کنٹری, بی پاکستانی, اور جب آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے, کام کریں گے, پاکستان بہتر ہو جائے گا. پاکستان کی بہتری کب سٹارٹ ہو رہی ہے؟ پاکستان کی بہتری سٹارٹ ہوگی اگست 2024 کیلنڈر ایئر, اس کے بعد. اور خان صاحب کے کیسز کب ختم ہو رہے ہیں؟ اور خان صاحب مڈ 2024 ختم نہیں ہو رہے کیسز, اب گھمانا, کیسز ختم نہیں ہو رہے. میں نے کہا کہ ان کو ریلیکس, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آہستہ گریجولی کہیں نہ کہیں سے تھوڑا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور خان صاحب باہر آپ جاتے نظر آ رہے ہیں, تو میں نے جب ریلیف ہوگا تو تبھی باہر جائیں گے نا. تو وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. یہ تو پھر ان سے پوچھنا پڑے گا کہ خان صاحب آپ رہتے ہیں کہ نہیں, گھمانا رہا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. کا یہی کہنا ہے کہ جی خان صاحب کے لیے ریلیف جون سا ہے اس سال کے مڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور الیکشن انریسٹ ہے, اگر بہت زیادہ ضروری تھا کہ الیکشن کرانا تو تھوڑا سا آگے کروا لیتے, پہلے نہ کرواتے. آگے دیکھ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مروا کر, ایک برے ٹائم میں الیکشن کروا کر کیا حاصل کیا ہم نے؟ اپنے لوگ مروائے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں جی, ہماری تو خواہش ہے کل کا الیکشن جون سا ہے خیر و عافیت سے گزرے ہر جگہ پر, پورے پاکستان میں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.